کہانی کا نام ہے پڑھی لکھی۔ سمیہ کو کچن میں کام کرتے ہوئے ذرا چکر آ گیا تھا۔ وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج کل اس کی طبیعت اچھی نہیں تھی۔ مسالہ وغیرہ بھوننے میں اسے ابکائی سی آ جاتی تھی، لیکن اپنی دونوں جٹھانیوں سے اسے کسی تعاون کی امید نہیں تھی۔ گو کہ ان کے آپس کے تعلقات برے نہیں تھے، لیکن دونوں کو کام کے وقت معصوم بن کر ایسا جان چھڑانا آتا تھا کہ سمیہ حیران رہ جاتی۔ اس نے جار سے ذرا سی سونف نکالی اور منہ میں ڈال کے چبانے لگی۔ اسی وقت بڑی جٹھانی بھابھی نعیمہ کتاب ہاتھ میں لے کے کچن میں داخل ہوئیں، اور ان کے پیچھے ان کی بیٹی بھی، جو 9th کی اسٹوڈنٹ تھی۔ سمیہ، ذرا اسے کیمسٹری تو سمجھا دو۔ یا اللہ، سمیہ کا سر گھوم گیا۔ ایک تو ویسے ہی طبیعت خراب، اوپر سے کیمسٹری۔ بھابھی، وہ منمنائی، ہاں اسے ذرا یہ فارمولے سمجھ نہیں آ رہے۔ ویسے تو میری بیٹی بڑی ذہین ہے۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی مسکان کی طرف دیکھا، جس کا سارا دھیان ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف تھا۔ بھابھی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آرٹس پڑھی ہے۔ سائنس کے سبجیکٹس مجھے مشکل لگتے تھے، کیمسٹری تو خاص طور پر، اس نے وضاحت کی۔ تو پھر یہ 16 جماعتیں کس کام کی؟ بھابھی نے تنزیہ کہا۔ 16 ہو یا 18، جو مضمون میں نے نہیں پڑھا وہ کیسے پڑھا سکتی ہوں؟ مجھے شروع سے ہی لٹریچر سے زیادہ دلچسپی تھی۔ اچھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ہر بات آتی ہے۔ یہ آج نئی بات معلوم ہوئی کہ اس میں دلچسپی تھی، اس میں نہیں تھی۔ میں نے خود تمہارے گھر میں دیکھا، کتابیں ہی کتابیں بھری پڑی تھیں۔ اب تم ہمارے بچوں کو فائدہ نہ پہنچانا چاہو تو اور بات، بھابھی نے گویا برا مان کر کہا۔ بھابھی، سمیہ کو وضاحت دینا مشکل ہو گیا۔ میرے ابا خود استاد تھے، اور میرے بہن بھائی بھی تو ہیں، سب کی الگ پسند۔ میرا بھائی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، ایک بہن میڈیکل میں ہے، لیکن میں نے آرٹس کے مضامین پڑھے ہیں۔ کیا ہوا بھائی، کیا بحث ہو رہی ہے؟ ان دونوں کی ساس نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ دراصل وہ کچن کا جائزہ لینے آئی تھی۔ امی، بھابھی شکایتاً بولی، یہ ذرا سمیہ سے کہا تھا بچی کو ذرا اسکول کا کام کروا دے، لیکن یہ تو پتہ نہیں کہاں کی کہانیاں سنا رہی ہے۔ یہ سن کے ساس نے یوں افسوس سے سمیہ کی طرف دیکھا جیسے وہ ان کی بہو نہیں، کوئی نالائق ٹیچر یا ٹیوٹر ہو۔ بھائی، مجھے ہی شوق تھا پڑھی لکھی بہو لانے کا۔ سمیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ کہے پڑھی لکھی بہو لانے کا شوق تھا یا کیمسٹری کی ٹیچر، لیکن برا ہوا اسی پڑھا لکھا ہونے کا۔ امی، میں دراصل بھابھی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو مضمون، ارے رہنے دو، یہ بتاؤ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ اور نعیمہ، تم حسن سے کہہ کے ٹیوشن لگوا دو مسکان کو۔ یہی ٹھیک ہے امی، میں تو سمجھی تھی کہ یہ پڑھی لکھی ہے تو… سمیہ نے لمبی سانس کھینچی۔ یہ لفظ اس کے گلے کا طوق بن کے رہ گیا تھا۔ شکیلہ بیگم کے 2 بیٹے کم پڑھے لکھے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی نے بھی ابتدائی کلاسز سے ہی اسکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے خاندان میں زیادہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ مرد کاروبار کرتے تھے اور عورتیں گھر سنبھالا کرتی تھیں۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے تیسرے بیٹے سعود کی دوستی ایک ایسے لڑکے سے ہو گئی جس کا تعلق ایک نہایت پڑھے لکھے گھرانے سے تھا، اور وہ خود بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سعود پر اس کی صحبت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی مدارج طے کرتا ہوا انجینئر بن گیا۔ سعود کا انجینئر بن جانا سارے گھر کے لیے ایک دھماکہ خیز بات تھی۔ ایک دم سے ہی وہ سب کا ہیرو بن گیا۔ اب شکیلہ بیگم کو پڑھی لکھی اور تعلیم یافتہ بہو لانے کا شوق ہوا۔ ان کے بڑے بیٹے حسن کی بیوی نعیمہ ان پڑھ تھیں اور انہی کے خاندان سے تھیں۔ دوسرے بیٹے آصف کی منگیتر نائلہ بھی معمولی پڑھی لکھی تھی۔ اب سعود کی بھی اپنی یہ خواہش تھی کہ اس کی جیون ساتھی ویل ایجوکیٹڈ ہو۔ جلد ہی اس کو اپنی پسند کی لڑکی مل گئی۔ سمیہ کا تعلق ایک تعلیم یافتہ اور مڈل کلاس گھرانے سے تھا، اور اس کی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اس کے والد ایک کالج میں پرنسپل تھے۔ ان کے والدین نے ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی تھی۔ شکیلہ بیگم کی تو دلی مراد پوری ہو گئی۔ سمیہ نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ خوش شکل اور سلیقہ شعار بھی تھی۔ یوں آصف اور نائلہ اور سعود
اور سمیہ کی شادی ایک ساتھ انجام پائی۔ زندگی معمول پر آ گئی۔ سمیہ سعود کے ساتھ خوش تھی، باقی گھر والے بھی ٹھیک تھے، بس اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے اسے ایک الگ نظریے سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک دن اس کی نند شائستہ آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے باتوں کے دوران کہا، سمیہ، تمہارے شادی کے کپڑے بہت سادہ ہیں، زیادہ تر کاٹن کے ہیں، تم نے ریشمی اور بھاری ملبوسات نہیں بنوائے؟ نہیں آپا، چند ایک تو ہیں، لیکن واقعی زیادہ تر اتنے بھاری نہیں ہیں، پہنے نہیں جاتے نا، رکھے رکھے ضائع ہو جاتے ہیں، اور خود مجھے بھی ریشمی اور زیادہ کام والے کپڑے پسند نہیں، لیکن اب تم شادی شدہ ہو اور ہمارا خاندان بہت بڑا ہے اور سب پیسے والے ہیں، اور بری والے کپڑے بھی تم زیادہ نہیں پہنتی۔ سمیہ ان سے کیا کہتی؟ وہ تیز رنگوں کے بھاری آؤٹ آف فیشن ٹائپ کے کپڑے، خود سمیہ کے کپڑے بظاہر سادہ صحیح لیکن قیمتی اور برانڈڈ تھے۔ آپا، ویسے کپڑے آج کل کم ہی پہنے جاتے ہیں اس طرح کے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ہمیں فیشن کا علم نہیں؟ مانا کہ تم پڑھی لکھی ہو، لیکن ہم بھی ایسے جاہل نہیں۔ سمیہ حیران رہ گئی، وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی۔ نہیں آپا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں، میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ بس کرو سمیہ، نعیمہ بول پڑی، اتنی پڑھی لکھی ہو کر تم نے آپا سے بحث شروع کر دی ہے، ہم نے ان کے آگے کبھی زبان نہیں کھولی۔ وہ کہہ کر تائیدی نظروں سے نند کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں اور کیا، نائلہ نے بھی تائید کی، وہ سب ایک ہی خاندان کی تھی، میں نے ایسی کوئی بدتمیزی یا غلط بات تو نہیں کہی۔ سمیہ کو بھی تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ سمیہ، تمہیں بڑی نند اور جٹھانیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ یہ سیکھا ہے تم نے تعلیم سے؟ اب ساس بھی آ کر بولی تھی۔ نہیں امی، آپا کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں، تو کیا ہوا اگر اس نے کچھ کہا بھی؟ وہ تو بیچاری ان پڑھ ہے، اور یہ دونوں بھی، انہیں کیا خبر کہ پڑھی لکھی لڑکی سے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں۔ تم بھی چپ کر جاؤ، تم ہی سکھا دو کچھ انہیں۔ سمیہ چپ سی ہو گئی۔ صبح بچوں کے اسکول اور مردوں کے کام پر جانے کے بعد خواتین اپنے معمول کے کام نمٹانے لگی۔ نعیمہ بھابھی کام والی کے ساتھ صفائی کروا رہی تھی۔ نائلہ سر درد کا کہہ کے دوبارہ جا کر لیٹ گئی تھی۔ سمیہ ساس کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھی۔ ساس سمیہ اور نعیمہ دونوں سے مخاطب تھیں۔ بہت اچھی دعوت ہونی چاہیے، جتنی چیزیں انہوں نے بنائی تھیں ان سے زیادہ ہونی چاہیے، کام آپس میں بانٹ لینا۔ دراصل کچھ دن پہلے سعود کے ایک کزن کی شادی ہوئی تھی۔ جب سعود اور آصف کی شادی ہوئی تو ان لوگوں نے ان سب لوگوں کی بہت شاندار دعوت کی تھی۔ اب وہاں شادی ہوئی تو یہاں والوں پر بھی دعوت لازمی ٹھہری۔ سب اسی فکر میں مبتلا تھے کہ دعوت ان سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ آپا شائستہ بھی سارے منصوبوں میں شامل تھیں اور ان پر بازی لے جانے کی خواہش میں وہ سب سے آگے تھیں۔ اس وقت دروازے پہ بیل ہوئی۔ کام والی نے جا کر دیکھا اور واپس آ کر بتایا، کوئی آدمی ہے، سمیہ باجی کو پوچھ رہا ہے۔ ہیں؟ ساس اور نعیمہ منہ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ کوئی سمیہ کو آ کر کیوں پوچھے گا؟ سمیہ کا بھائی ہے کیا؟ ساس نے پوچھا۔ نہیں جی، وہ ہے جو موٹر سائیکل پہ ڈبے لے کر آتا ہے، کوریئر والا ہوگا۔ سمیہ دروازے پہ دوڑی۔ شادی سے پہلے جو وہ رسائل، ڈائجسٹ اور مختلف کتابیں منگواتی تھی، ان کے لیے اس نے نیا ایڈریس دیا تھا۔ وہ خوشی خوشی پارسل لے کے اندر آئی اور کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ میری کتابیں ہیں امی، اس نے ساس کو وضاحت دی، جو مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ عجیب ہی بات ہو گئی آج تو، انہوں نے کہا، اب یہاں عورتوں کے نام پہ لوگ آ کر پوچھیں گے اور پارسل لائیں گے؟ تو کیا ہو گیا امی، کتابیں ہی تو ہیں، آج کل تو لوگ کپڑے، جوتے، ہر چیز آن لائن منگواتے ہیں، اس نے آرام سے بتایا۔ تو وہ تمہارے گھر کا رواج ہوگا۔ لو، حد ہو گئی، جو چیز چاہیے اپنے مرد کو بتاؤ، وہ لا دے گا۔ عید تہوار پر ہم خود بھی بازار چلے جاتے ہیں، کوئی اتنے وقیانوسی بھی نہیں ہیں، لیکن یوں دروازے پہ آ کر نام لیا جائے۔ اور کتابیں؟ اب کیا کتابیں پڑھنا بھئی شادی شدہ عورتیں گھر سنبھالتی ہیں یا یہ رسالے پڑھتی ہیں؟ سمیہ حیران پریشان ان کی صورت دیکھنے لگی۔ نعیمہ بھابھی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، جیسے کوئی بہت انہونی بات ہو گئی ہو۔ رات کو اس نے سعود سے ذکر کیا تو اس نے کہا، مجھے کہہ دیتی، میں لا دیتا، آن لائن آرڈر، وہ بھی اپنے نام سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے کیا ہوتا ہے، کتابیں بھی نہ منگواؤں؟
کتابیں یا کچھ اور، مجھ سے کہہ دیا ہوتا۔ یہاں ایسا ماحول نہیں ہے سمیہ، تم سمجھا کرو، پڑھی لکھی ہو۔ پڑھی لکھی؟ اس کے ماتھے پہ سلوٹ پڑ گئی تھی۔ دعوت کی تیاری ہو رہی تھی، آپا شائستہ نے کھانے گنوا دیے تھے اور ازراہ کرم ایک ڈش اپنی طرف سے بھی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ نعیمہ نے آ کر سمیہ سے کہا، سمیہ تم نئی دلہن بھی ہو اور اچھی سمجھدار پڑھی لکھی بھی ہو، تم اپنے حصے کا کام کر لو، بلکہ ایسا کرو اس وقت جو عین وقت پر کرنے کا کام ہوگا وہ میں اور نائلہ مل کر کریں گے، تم ان کے ساتھ بیٹھنا۔ صاف بات ہے بھائی، ہم میں بات کرنے کا طریقہ کہاں، اور وہ لوگ بھی ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی BA پاس بہو لائے ہیں، اس کے ساتھ تو تم ہی گفتگو کرنا، باقی بڑوں کے لیے تو اماں اور آپا اور مردوں کے ساتھ مرد۔ ہاں ٹھیک ہے، کیا حرج ہے، سمیہ نے سوچا، اسے ویسے بھی مہمانوں کے آ جانے کے بعد کرنے والے کام برے لگتے تھے، بندہ پہلے ہی کام کر کے صاف ستھرا فریش ہو کر بیٹھ جائے۔ اس کا پورا دن کچن میں گزرا، درمیان میں لنچ بھی اس کی ذمہ داری ٹھہری۔ دونوں بھابیاں سلاد کاٹنے تک کچن میں نہیں آئیں، بریانی کا قورمہ تیار کیا، کباب کا مسالہ بنا کر ٹکیاں بنا دیں، مچھلی کو مسالہ لگا دیا، چکن فرائی کرنے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھا، سلاد، رائتے، چٹنی تیار کی، مٹن کڑھائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ نعیمہ اور نائلہ نے آ کر کچن کا جائزہ لیا۔ ٹھیک ہے، کچھ کام تو تم نے کر لیا ہے، باقی ہم دیکھ لیں گے، کباب اور مچھلی میں فرائی کر لوں گی اور نائلہ بریانی کو دم لگا دے گی، اب تم ریسٹ کر لو۔ سمیہ اپنے کمرے میں گئی اور کپڑوں کا جائزہ لینے لگی کہ شام کو کون سے کپڑے پہنے۔ اسی وقت آپا شائستہ کا فون آیا۔ لہجے میں مٹھاس لیے وہ بولی، سمیہ میری جان، میں نے سویٹ ڈش کا کہا تھا، لیکن اچانک ہی طبیعت ایسی ہوئی ہے کہ اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ اب ان کا مزاج تو تم جانتی ہو، کہوں گی تو 100 سنائیں گی۔ نعیمہ اور نائلہ سے تو مجھے کوئی امید نہیں، کہاں جاہل ان پڑھ اور کہاں تم تعلیم یافتہ عقل سمجھ والی، پلیز کوئی آسان سی میٹھی چیز بنا لو، تم تو کمپیوٹر سے ترکیبیں نکالتی ہو نا۔ سمیہ کو کمپیوٹر سے ترکیبیں نکالنے پہ ہنسی آ گئی۔ ایک دن اس نے وائٹ ہانڈی بنائی تھی، آپا کے ترکیب پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ نیٹ سے ریسیپی دیکھی تھی۔ اس دن کے بعد سے یہ کمپیوٹر سے ترکیب نکالنے والی اصطلاح وجود میں آئی تھی۔ سمیہ تھکن سے چور تھی، لیکن وہ آپا کو انکار کر کے اپنی تعلیم کے بارے میں فرمودات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر کچن میں گئی اور سچ مچ نیٹ سے دیکھ کر ایک کوئک قسم کا میٹھا تیار کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ذرا آرام کرنے کو لیٹی اور سو گئی، پھر مسعود کے جگانے پر ہی اٹھی۔ کیا ہوا بھائی، اتنی دیر تک سو رہی ہو؟ مہمان گھر سے نکل چکے ہیں ادھر آنے کے لیے۔ او ہو، وہ گڑبڑا گئی، جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، ہلکی سی جیولری پہنی، لپسٹک اور مسکارا لگایا، یہی 2 چیزیں اس کا کل میک اپ تھیں۔ بالوں میں جلدی جلدی برش پھیر کر وہ باہر آئی تو مہمان آ ہی چکے تھے۔ اس کی ساس نے اسے تنقیدی نظروں سے گھورا، وہ گھبرا کر سب سے ملنے لگی۔ دونوں بھابیاں مستعدی سے کچن میں جا کر کھڑی ہو گئیں۔ گھر کی سیٹنگ ایسی تھی کہ جہاں مہمان بیٹھے تھے وہاں سامنے کچن کی بڑی سی کھڑکی تھی اور وہاں کا منظر بخوبی دکھائی دیتا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ جا کر اپنی بنائی چیزوں کا جائزہ لے اور سرونگ میں مدد کرے، لیکن آپا نے اس سے کہا، تم بیٹھ کر نئی دلہن کو کمپنی دو، وہ دیکھ لیں گی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور سب باتیں کرنے لگے۔ کچن سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اور ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ سمیہ کو ایک دم سے عجیب احساس ہوا۔ اس نے یہ منظر ایک مہمان کی نظر سے دیکھا۔ سمیہ سجی سنوری فریش مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہے اور باقی 2 بہویں انہی صبح والے کپڑوں میں کچن میں کام کر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ بڑی بھابھی تو کباب تلتے ہوئے بار بار کھڑکی سے ان کی طرف یوں دیکھ رہی تھیں جیسے یہاں آنے کو دل مچل رہا ہو اور مجبور ہوں۔ نائلہ مچھلی تل رہی تھی، وہ ساری اس کی محنت تھی، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے سارا کام ان لوگوں نے کیا ہو۔ کھانے کی بہت تعریف ہوئی۔ سمیہ نے سوچا کہ شاید کسی ایک ڈش پر اس کی ساس یا نند اس کا نام لے لیں، لیکن امی نے کہا سب نے مل کر بنایا ہے۔ شائستہ، نعیمہ، نائلہ سب اپنے رویے اور حلیے سے بہت کام کا تاثر دیتی رہیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد نائلہ نے کہا، سمیہ تم تو یوں تیار ہوئیں جیسے ہم نے کہیں جانا تھا۔ سمیہ کو بہت عجیب لگا کہ محض صاف کپڑے بدلنے اور لپسٹک لگانے سے وہ اتنا تیار ہو گئی۔
ہم تو سارا دن اتنا مصروف رہے، نعیمہ کہنے لگی، ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا۔ سمیہ اس کی مصروفیت پہ غور کرتی رہ گئی۔ وہ پڑھی لکھی ہے، آپا نے کہا، تم لوگوں کی طرح نہیں کہ مہمانوں کے آگے سر جھاڑ منہ پھاڑ۔ شاید سویٹ ڈش کا اثر ابھی باقی تھا۔ ہاں تو ہمیں بھی بتا دیتی، ہمیں کیا پتہ۔ اف، سمیہ اتنا چڑی کہ رات کو اس نے سعود سے بھی اس بات کا ذکر کر دیا اور سارے دن کی کارگزاری سنائی۔ کوئی بات نہیں سمیہ، وہ دھیرے سے بولا، سب کو معلوم ہے کہ کام تم نے کیا ہے۔ وہ دونوں غیر تعلیم یافتہ ہیں، گھریلو تربیت بھی کچھ خاص نہیں، تو نمایاں ہونے کے لیے یہی کر سکتی تھی۔ تم پڑھی لکھی ہو، اگنور کرو۔ یو ٹو بروٹس، وہ سعود کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ آج تم لوگ شام کو تیار رہنا، ظہیر بھائی اور ان کی ساری فیملی عمرہ کر کے لوٹی ہے، مبارکباد دینے کے لیے جانا ہے۔ ان کی ساس نے تینوں کو مطلع کیا۔ مجھے تو لٹریچر فیسٹیول میں جانا ہے، سمیہ نے بے ساختہ کہا۔ یوں تو وہ خاصی فرمانبردار قسم کی بہو تھی اور ان کے مزاج کو بھی کافی حد تک سمجھ گئی تھی، لیکن فیسٹیول کے لیے وہ اتنی بے تاب تھی کہ اپنی زبان نہ روک سکی۔ اس کی ساری دوستیں، بہن بھائی ابا کے ساتھ ہو آئے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ بھی ابا کے ساتھ جاتی، لیکن سعود نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے لے جائے گا، اور آج تو فیسٹیول کا آخری دن تھا۔ آج نہ جانے کا مطلب تھا پھر پورے سال کا انتظار، اس لیے وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ہائے، کہاں؟ اس کی ساس نے تعجب سے پوچھا۔ لٹریچر فیسٹیول امی، ادبی میلہ۔ یہ کون سا میلہ ہے؟ اب تم میلوں ٹھیلوں میں گھومو گی؟ ویسا میلہ نہیں امی، سمیہ نے وضاحت دینا چاہی۔ ادبی میلہ مطلب یہاں ادیب آتے ہیں، مصنف، شاعر، کتابوں کے اسٹال لگتے ہیں، کتابوں پر باتیں ہوتی ہیں، اور ہاں ہوتے ہوں گے، بھلے ہوں، لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بہویں بیٹیاں میلوں میں گھومتی پھریں۔ کس چیز کی کمی ہے تم کو یہاں؟ اچھا کھانا، اچھا پہننا، ٹی وی، اے سی، زیور، کپڑا، اور وہ جو تمہارے پاس ہے ہاتھ میں لے کے چلانے والا ٹیبلٹ۔ امی، سمیہ نے ہمت کر کے کہا، آپ ہمیشہ کہتی ہیں آپ کو پڑھی لکھی بہو کی خواہش تھی، تو پھر پڑھی لکھی عورت کی خواہشیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ ذرا مختلف ہو سکتی ہیں۔ پڑھی لکھی یا ان پڑھ، ایک گھر، شوہر اور بچے کے علاوہ عورت کی کیا خواہشیں ہونی چاہیے؟ تم کو گھر اچھا، شوہر اچھا ملا ہے، ماں تم بننے والی ہو، اور اس حالت میں تمہاری خواہش ہے کہ کتابوں کے میلوں میں گھومو، لکھنے والوں سے ملو، بیکار کے رسالے پڑھو۔ یہ سکھایا ہے تم کو تمہاری تعلیم نے کہ ماں جیسی ساس کچھ کہے تو اسے منہ در منہ جواب دو؟ سمیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ سعود الٹا اسی پہ برس پڑا۔ کیا ضرورت تھی امی کے آگے کہنے کی؟ جب میں تمہیں لے جا رہا تھا، کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جب تم یہ نہ سمجھ سکی کہ کہاں کیا کہنا ہے؟ امی چچا کے گھر چلنے کا کہہ رہی تھی، اس لیے سمیہ نے کہنا چاہا۔ کچھ اور کہہ دیتی، فیسٹیول کا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سعود نے جھلا کر کہا۔ لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ سمیہ نے احتجاج کیا۔ ایک تو تمہاری یہ بات مجھے بہت بری لگتی ہے، بحث شروع کر دیتی ہو۔ خود مجھے عجیب لگ رہا تھا تمہیں فیسٹیول میں لے جانا، لیکن تمہاری خاطر برداشت کر لیا۔ امی کو بتا کر اوپر سے کہہ رہی ہو کہ کیا غلط کیا۔ تمہارا فرض ہے اب اپنے گھر، شوہر اور آنے والے بچے پہ دھیان دو۔ پڑھی لکھی ہو، تمہیں اتنا سمجھ نہیں آتا؟ ایسی ہی بیوی چاہیے تھی تو اپنے خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کر لیتے۔ میری پسند ناپسند، دلچسپیاں، خواب توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پڑھی لکھی عورت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ سارے فرائض ادا کرے جو ایک عام عورت کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ پھر تعلیم یافتہ عورت کے حقوق بھی کچھ الگ ہوں گے۔ فرائض اور طرح کے، اور حقوق کے نام پر وہی گھر، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا۔ اور وہ خود کیا چاہتی ہے، یہ اس سے نہیں پوچھا جاتا؟ سمیہ نے یہ سب سوچا ضرور، لیکن کہا کچھ نہیں۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اور پھر بند کر لیے، کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی۔ اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔